رائٹ ایجوکیشن کیا ہے اور کیا ایجوکیشن نیسیسری بھی ہے یا نہیں؟ یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کا مطلب صرف ایک ہے، سماج کی بنی ہوئی فیکٹری کو چلانا۔ میں آپ کو 10 لکڑیاں دیتا ہوں 1 فٹ سے 10 فٹ تک، آپ ان لکڑیوں کو 10 فٹ کا کر سکتے ہیں ساریوں کو؟ 10 فٹ کا تو نہیں کر سکتے، مگر ساروں کو 1 فٹ کا تو کر سکتے ہیں۔ آپ ساروں کو صرف 1 فٹ کا کر سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے بچے، آپ ان کو کس طرح کی ایجوکیشن دینا پسند کریں گے؟ زیادہ تر لوگوں کے بچے بھی ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کا تو سوچیں گے کچھ نہ کچھ۔ ان کو 2 حوالوں سے سوچنا چاہیے۔ دماغ ایک ایسا کتا ہے جسے مسئلے کی ہڈی چاہیے۔ میں کہتا ہوں جاگتے ہوئے غصہ کرو۔ آپ کی زندگی کا تجربہ شاندار ہو گیا ہے، ایکچولی پوری کائنات جو ہے نا وہ شاندار ہو چکی ہے۔ آپ کے لیے ہو چکی ہے، آپ کے لیے نہیں۔ When you missed the life, you miss God۔ سر ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں ایجوکیشن ملتی ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر، ٹھیک ہے، وہاں پہ اب آپ کو ہر طرح کی ایجوکیشن ملتی ہے۔ اگر میں ویسٹ میں ہوں تو وہاں کا ریلیجین، وہاں کی سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی۔ اگر میں یہاں پہ ہوں تو یہاں پہ اس حساب سے ملتی ہے ایجوکیشن۔ اگر ظاہری بات ہے میں انڈیا میں ہوں یا کسی اور کنٹری میں ہوں تو اس حساب سے ایجوکیشن ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جو ہمیں گھر والے دیتے ہیں پیدا ہونے کے ساتھ۔ ایجوکیشن، رائٹ ایجوکیشن کیا ہے اور کیا ایجوکیشن نیسیسری بھی ہے یا نہیں، ایک زندگی کی ڈیپر لیول پہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اور اگر ہم یہ والی اسکول، کالج کی ایجوکیشن اسکپ کرتے ہیں تو کیا ایک انسان اپنی زندگی میں ڈیپر لیول پہ اپنے آپ کو جان سکتا ہے بنا اس ایجوکیشن کے؟ اور اگر یہ ایجوکیشن ضروری ہے تو اس کا کیا رول ہے سوسائٹی کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس ایجوکیشن کے بغیر لوگ زندہ تو رہے ہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں آج بھی ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی زندگی جینے کی راہ میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فزیکل زندگی جسے ہم کہتے ہیں تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ پڑھے لکھے۔ ویسے بھی ہسٹوریکلی دیکھیں تو آپ پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے ہاں سب سے انفلوئنشل ہستی جو ہے حضور کی، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ زندگی کے تجربے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، شاندار انلائٹنڈ تجربہ ہے ان کا۔ اس ایجوکیشن سسٹم میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک بات تو طے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر میں سوسائٹی کو کہوں نا کہ یہ سوسائٹی ایک فیکٹری ہے، تو یہ فیکٹری اپنے کل پرزے جس پروسیس کے ذریعے سے تخلیق کرتی ہے نا، اس کا نام ہے ایجوکیشن سسٹم۔ ہائر انڈرسٹینڈنگ آف لائف، اس کے حوالے سے میری نظر میں تو اس تعلیم کا کوئی خاص رول نہیں ہے، کیونکہ اس کو غور سے دیکھیں نا، مطلب ناٹ انٹلیکچوئل لیول پر، پریکٹیکل لیول پر دیکھیں نا۔ ایک کلاس روم ہے، اس میں ایک ٹیچر کھڑا ہے، سب کے پاس ایک ہی سلیبس ہے، اس سلیبس کی کتاب ہے، ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اور اس ٹیچر کا کام ہے اس کتاب کے مطابق سب کو تیار کرنا امتحان کے لیے۔ اس ایک استاد کے ذمہ یہ کام ہے کہ اس ایک کتاب میں موجود جو بھی کچھ ہے وہ سارے کا سارا بچے تک پہنچا دے، ساروں کو اس کتاب کے مطابق ایک جیسا بنا دے۔ یہ اس کا رول ہے۔ فرض کریں آپ ٹیچر ہیں، کلاس کو پڑھا رہے ہیں، اور آپ کا کام ہے ان ساروں کو ایک جیسا کرنا۔ میں آپ کو 10 لکڑیاں دیتا ہوں 1 فٹ سے 10 فٹ تک، 1 فٹ کی، 2 فٹ کی، 3 فٹ، 4 فٹ، 10 فٹ تک ایسے، اور میں آپ کو کہتا ہوں ان ساری لکڑیوں کو ایک جیسا کر دو۔ آپ ان لکڑیوں کو 10 فٹ کا کر سکتے ہیں ساریوں کو؟ 10 فٹ کا تو نہیں کر سکتے، مگر ساروں کو 1 فٹ کا تو کر سکتے ہیں۔ آپ ساروں کو صرف 1 فٹ کا کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم آپ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، ان سارے بچوں کو نا وہ جو منیمم لیول آف انڈرسٹینڈنگ لائف ہے نا، اس پر ایک جیسا کرنا، یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہے، اگر 10 فٹ کی کرنی ہے، 9 فٹ کی لکڑی ہے، اس کے اوپر 1 فٹ ایڈ کر دیا، جو 8 کیسے کریں گے؟ لکڑی ہے نا، میں تو اسی لیے مثال ایسی دی نا، کاٹنا کوٹنا جوڑنا تو ہے نہیں نا، کاٹ سکتے ہیں، جوڑیں گے کیسے؟ 1 پیس میں تو نہیں کر سکتے۔ 1 پیس میں آپ 1 پیس میں صرف 1 فٹ کا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، سب کو منیمم لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف لائف پہ نا
ایک جیسا کر دینا. مورل ویلیوز آپ کی سوسائٹی کی اور جو بھی آپ کی سوسائٹی کی فیکٹری کی جو بھی ضرورت ہے نا اس کے مطابق بچوں کو تیار کر دینا. اس میں سے آپ ایکسٹرا آرڈنری نہیں نکال سکتے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری لوگ نکل آتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم میں بھی نکل آتے ہیں، اس سے باہر بھی نکل آتے ہیں، لیکن اس کا تعلق آپ کے ایجوکیشن سسٹم سے نہیں ہے. اور ایجوکیشن سے کیا مراد ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ علم حاصل کرنا نا. اب علم آپ کسے کہتے ہو؟ کیا ان انفارمیشن کو جو کتابوں کے ذریعے سے یا دوسرے سورسز کے ذریعے سے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یا آپ علم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جاننا اور اپنے آپ کے میڈیم کے تھرو اس کائنات کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرنا؟ کیونکہ انفارمیشن وہ آپ کے پاس اب ایسے دستیاب ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے آپ کو کوئی کنٹیکسچول علم کی ضرورت ہو. آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ریسورسز ہیں، آپ کے پاس یوٹیوب اور گوگل جیسے فورم ہیں. جو معلومات آپ کو چاہیے، اگر آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا نا تو سیدھا سیدھا بول دیں. اگر آپ کو انگریزی بھی نہیں آتی اپنی زبان میں بول دیں، گوگل آپ کو بتا دے گا، دکھا دے گا، انفارمیشن تو آپ کو مل جائے گی. اس میں ایجوکیشن میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے کافی ساری واسٹ فیلڈ جب آتی ہیں تو آپ کے پاس جب ساری فیلڈس کا نالج آتا ہے، منیمم لیول پہ بے شک آتا ہے کہ ویسے تو بلینک ہو، اب آپ کے پاس نالج آنا شروع ہو رہا ہے اسکول سے، کالج سے. اب آپ کے پاس بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. یقیناً آپ کو ہیلپ تو کرتا ہے، فیلڈ کے حوالے سے ہیلپ تو کرے گا، کیونکہ سوسائٹی تیار ہی آپ کو کر رہی ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے. تو اسی سوسائٹی میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں ورک فورس تو چاہیے نا. ورک فورس نکالنے کے حوالے سے تو یہ ضرورت بن گئی آپ کی. آپ کہہ رہے ہو ڈیپر لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کیا یہ تعلیم رول پلے کرتی ہے؟ یہ تعلیم رول پلے نہیں کرتی. اسی تعلیمی نظام میں سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس انڈرسٹینڈنگ کو پالیں. اس تعلیمی نظام کے باہر بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس انڈرسٹینڈنگ کو پالیں، کیونکہ جو زندگی کی گہری فہم ہے نا اس کو سمجھنے کا تعلق ہے اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ. وہ آپ کو دوسرا نہیں دے سکتا. ہاں، وہ آپ کو دوسرا نہیں دے سکتا. دوسرا اس میں ہیلپ بن سکتا ہے، جیسے گرو ہیلپ بن جاتا ہے، اسی طرح کوئی کتاب ہیلپ بن سکتی ہے، کوئی واقعہ ہیلپ بن سکتا ہے. بٹ اگر آپ ان کو، جیسے ہمارے بچے وہ جو سلیبس میں پڑھتے ہیں سارا سال 8-10 سال پڑھتے ہیں، پریکٹیکل زندگی میں وہ موسٹ آف دی ٹائم استعمال ہی نہیں ہوتا. وہ صرف پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آخر میں امتحان دینا ہے اور پاس ہونا ہے. اس میں یہ بھی چیز ہے نا کہ یہ اس طرح کے معاشرے میں تو اس طرح سے ہوتا ہے، مگر اگر ویسٹ کی سائڈ پہ دیکھا جائے ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. ویسٹ کی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیکٹری کی، اس سماجی فیکٹری کی ضروریات الگ ہیں، مختلف ہیں. وہ ان ضروریات کے مطابق تیار کرتے ہیں. آپ کی سوسائٹی کا جو معیار ہے عام سطح پر، وہی آپ کے تعلیمی نظام میں بھی جھلکتا ہے. وہ ضرورتوں کا فرق ہے، فیکٹری کی ضرورت کا فرق ہے. اگر ایک فیکٹری میں ایک طرح کے وہ پیچ اور پرزے وغیرہ چاہیے اور دوسری فیکٹری میں دوسری طرح کے، تو وہ آپ کو دوسری فیکٹری کے پرزے وہاں کام نہیں آئیں گے. ہمارے نظام تعلیم کے نکلے لوگ وہاں کے نظام تعلیم میں نہیں کھپ سکتے. اگر ان کو کھپنا ہے، جیسے ہمارے بچے جاتے ہیں باہر ملکوں میں، تو پھر یہ اپنی نالج کو، اپنے انفارمیشن کو، اپنے تعلیمی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو وہاں جا کے اپ گریڈ کرتے ہیں. کیا ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کا مین جو پرپز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک انٹیلیجنٹ برین کریٹ کرنا، جو یہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ میں نے اپنی لائف میں یا زندگی کے سارے رنگ کیسے دیکھنے ہیں. ایجوکیشن سسٹم کا مطلب صرف ایک ہے، سماج کی بنی ہوئی فیکٹری کو چلانا. ایجوکیشن سسٹم کے ذمہ یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. جو بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو کوئی ایک بھی ایسا بندہ، برائٹ برین بندہ
آپ کے پراپر ایجوکیشن سسٹم سے نہیں نکلا. ایجوکیشن سسٹم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ٹرینڈ برین، وہ ٹرینڈ مائنڈز کریٹ کرنا جو زندگی کے تجربے کو گہرائی کے ساتھ فیل کرے. اسے اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ایک بات کو سمجھے نا کہ ہر معاشرہ اپنی ضروریات پیدا کرتا ہے، ان ضروریات کو ٹیکل کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے. اسے افرادی قوت چاہیے ادارے چلانے کے لیے، فیملی کا سسٹم چلانے کے لیے، گورننس چلانے کے لیے، سکول چلانے کے لیے، بینک چلانے کے لیے. ایجوکیشن سسٹم کے ذمہ صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو آپ نے ایک بت بنا لیا ہے نا معاشرے کا، اس کو سرو کر سکیں. آپ ایک کلاس روم کو سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے. اگر میں اس معاشرے کو کہوں فیکٹری، ایک فیکٹری کو چلانے کے لیے ایک سی او درکار ہوتا ہے، 2-4 مینیجر ٹائپ لوگ درکار ہوتے ہیں، 10-12 اکاؤنٹنٹ حساب کتاب رکھنے والے چاہیے ہوتے ہیں، اور 70-80 مزدور چاہیے ہوتے ہیں. ایک کلاس روم کو ذہن میں لائیں. 100 بندوں کا 10ویں جماعت کا ایک کلاس روم ہے نا، اس میں ایک آدھ بندہ بن جائے گا سی ای او، 2-3 بندے مینیجیریل پوسٹ پہ چلے جائیں گے، 7-8 لوگ اکاؤنٹنٹ ہو جائیں گے، باقی اس میں سے مزدور نکل آئیں گے. ہائرارکیکل سسٹم چل رہا ہے. آپ کا 100 لوگوں کی کھپت پوری ہو گئی. یہ ایجوکیشن سسٹم ہوا میں نہیں بنتا، ضرورتوں کے تحت بنتا ہے. آپ نے جو ضرورتیں اپنی تخلیق کر لی ہیں ان کو پورا کرنا ہے. آپ کے ایجوکیشن سسٹم کا انلائٹنڈ بندے پیدا کرنا کام نہیں ہے، ورکر کام پیدا کرنا. اس کا کام ہے ورک فورس تیار کرنا، اس سوسائٹی کی ضرورتوں کو پورا کرنا. جو بنا لیا ہے وہ اپنے چلانا ہے نا ڈھانچہ. تو وہ ڈھانچہ کیسے چلے گا؟ ورک فورس کہاں سے لائیں گے؟ اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا میکینزم ہوگا؟ چلے اب ایجوکیشن کا نا تھوڑا براڈ کر کے دیکھتے ہیں. اور بھی ایک تو یہ ہوگی اسکول سسٹم والی ایجوکیشن. اس کو تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی کرپٹ ایجوکیشن ہے، میں بھی ایک سینس کے اندر. اس کو پہلے اس کو کلیئر کر لیں. کرپٹ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. کرپٹ آپ کی سوسائٹی کی ضرورتیں جیسی سوسائٹی آپ نے بنائی ہے اس کے مطابق وہ ٹھیک ہے. مطلب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرہ زیادہ خوبصورت ہوگا کہ جس میں سارے سکرات بیٹھے ہوں، یا سارے غاروں میں جا کے رہنا پسند فرما رہے ہوں؟ آپ کو ایز اے اسپیشی سروائیو کرنا ہے نا. سروائیول کے لیے تو آپ نے یہ گروپنگ کی ہے. میں اس کے لیے معاشرے جو بنائے ہیں آپ نے، گروپ ایفینیٹیز جو کریٹ کی ہیں آپ نے، وہ اسی لیے کی ہیں کہ آپ کا سروائیول آسان ہو، ممکن ہو، اور آپ ایز اے اسپیشی باقی رہ سکیں، مٹ نہ جائیں ڈائنوسارز کی طرح. تو یہ کرپٹ نہیں ہے. لیکن آپ جس کے ساتھ اسے کنیکٹ کر رہے ہیں نا ہائر ایکسپیرینس آف لائف کے ساتھ، وہ اس ایجوکیشن سسٹم، وہ دنیا کے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کا کام نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ تم خوش کیسے رہو. تو اس سینس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کا آؤٹر فیلڈ میں، ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں رول ہے، سرٹن رول ہے. ظاہری بات ہے اگر آپ جنگل و غاروں میں رہتے ہیں تو آپ کو سیفٹی کے لیے، جانوروں سے بچنے کے لیے گھر چاہیے تھے، اور آپ نے گھر بنائے، ایجادات کی ڈفرینٹ طرح کی. ہاں، یہ سروائیول کی ضرورت، سروائیول کے لیے ایجوکیشن سسٹم، سروائیول کی ضرورت بالکل ہے. لیکن سائیکولوجیکل لیول پہ، مینٹل لیول پہ اس کا کوئی کردار ادا نہیں ہے. اس کا کوئی کردار ہو نہیں سکتا. مطلب اگر آپ اس ایجوکیشن سسٹم میں فیملی اور سوسائٹی اور دوسری جہاں سے تربیت ہوتی ہے اس کو بھی شامل کر لیں نا، اس کا بھی کوئی کردار نہیں ہوتا. فیملی اپنے گھر کی ضرورتیں دیکھتی ہے، اسی طرح بچوں کو ٹرین کرتی ہے، اس کے لیے سکول چنتی ہے، کالج چنتی ہے، سارا کچھ چنتی ہے. سوسائٹی اپنی ضرورت کے مطابق مورل ویلیوز دیتی ہے تاکہ وہ جو اس نے ڈھانچہ اپنا ڈیولپ کر لیا ہے نا اس کے مطابق اس کا کام چلتا رہے. جتنے بھی روشن دماغ لوگ گزرے یا انلائٹن لوگ گزرے وہ انہی ہی سوسائٹیوں میں سے نکلے، ڈارک ایجز میں نکلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرف آپ اصل میں اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ڈیپ نالج ہونی چاہیے، زندگی کی گہری فہم ہونی چاہیے، لائف ایکسپیرینس آپ کا شاندار رچ ہونا چاہیے، اس کے لیے ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پرسنل سیکنگ چاہیے ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم لوگ اگر ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا بنایا جائے جس میں
زیادہ تر لوگ جو فزکس سائنس کیمسٹری پڑھ رہے ہیں اگر یہ چیزیں ان کو پڑھائی بھی جائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ زندگی میں آپ نے ڈیپر لیول پہ اپنے آپ کو سمجھنا کیسے ہے. لیکن یہ تو آپ کی ضرورت ہے نا, کیونکہ آپ کچھ سیکھ کر رہے ہیں, آپ زندگی کے گہرے معنی ڈھونڈ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا معاشرہ بحیثیت مجموعی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کیا سوسائٹی کی ضرورت یہ ہے؟ اگر سوسائٹی کی ضرورت کہیں یہ بن جائے کہ ہمیں اسپریچول انلائٹنمنٹ چاہیے, پوری سوسائٹی پکار رہی ہو, تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم اس میں تصوف کو, مسٹیسزم کو جگہ دے دے گا. اس میں یہ بھی چیز تو ہے نا کہ معاشرہ ان چیزوں سے زیادہ تر خود بھی انلائٹن نہیں ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی بس جس طرح چلتی آ رہی ہے اس کو کنٹینیو کری جا رہا ہے. معاشرہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, معاشرہ تو ایک تھاٹ ہے, ایک آئیڈیا ہے, معاشرہ کوئی ریئلٹی تو نہیں ہے. ریئلٹی تو ہے فرد کی, افراد کی ذہنی صلاحیت, زندگی کی سمجھ, لائف کا تجربہ کیسا ہے. جس لیول پہ فرد کھڑا ہے نا اسی لیول کی ریپریزنٹیشن سماج کی صورت میں ہو جاتی ہے. ذہین سماج کا مطلب ہے کہ وہاں کے زیادہ تر افراد کا تعلق ذہین کی کیٹیگری سے ہے, ڈم نہیں ہے. زیادہ تر لوگ ذہانت سے, اگر کامیاب سوسائٹی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ معاشی میدان میں کامیاب لوگ ہیں, جیسے امریکہ یا یورپ کے معاشرے ہو گئے. یہ معاشرے میں موجود جو افراد ہوتے ہیں ان کی اکثریت کا جو رویہ ہوتا ہے وہی معاشرے میں جھلکتا ہے. ہاں, معاشرے میں موجود لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بن گئی ہے نا کہ ہمیں ڈیپ ایکسپیرینس آف لائف چاہیے, ہمیں تصوف پڑھنا ہے, ہمیں مسٹیسزم پڑھنا ہے, ہمیں ریئلٹی کے بارے میں جاننا ہے. اگر یہ ان کی ڈیمانڈ بن گئی ہے تو خود بخود آپ کا نظام تعلیم اس تھاٹ کو جگہ دے دے گا. اس طرح کے ادارے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے ویسٹ میں ہو رہا ہے, لوگ میڈیٹیشن سینٹرز کھول رہے ہیں, ریٹریٹ سینٹرز کھول رہے ہیں, لوگ یوگا کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے وہ ستم سہ کے دیکھ لیا ہے نا مائنڈ کا, ایک سرٹن لیول پر اس کو جی کے دیکھ لیا, تو اب اس کو اس میں شامل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت جلد, یا ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو کہ وہاں روحانیت, اسپریچولیزم کسی نہ کسی طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے. کیونکہ یہ تو نام ہے, ٹریڈیشنل نام ہے. ویسے مجھ سے پوچھیں تو میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کروں گا آرٹ آف لائف. اسپریچولیٹی یا روحانیت آرٹ آف لائف ہے, تو اس حوالے سے وہ اس کو شامل کرتے جائیں گے. آپ کے اپنے بچے, آپ ان کو کس طرح کی ایجوکیشن دینا پسند کریں گے؟ کسی بھی طرح ایجوکیشن سے مراد یہ بھی آ جاتا ہے صرف اسکول کالج کی ایجوکیشن نہیں, آپ نے اس کو نام دیا, یہ بھی تو آپ نے ایک ایجوکیشن نہیں دیا نا اس کو. ایک میں کہتا ہوں کسی بھی طرح کے نہیں. میں یہ معاشرہ انہیں جو سکھائے گا مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ ارد گرد سے جو سیکھیں گے مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ اپنے اسکول میں جا کے جو سیکھیں گے, مدرسے میں جو جا کے سیکھیں گے مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں, بچے کو ڈربے میں بند کر کے اپنی مرضی کی کتابیں رٹوانا شروع کر دیں نا, وہ وہی ہی بنے گا جو ایوریجلی آپ کا معاشرہ ہے. میں جو کر سکتا ہوں وہ سمپل سی یہ ہے کہ ان میں تھوڑی سی سمجھ بھی بھرتا جاؤں. ان میں تھوڑی سی سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ میرے اپنی زندگی کے تجربے ہیں, میں اپنے ایک لائف تجربے ان سے شیئر کرتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر بھی میں ان سے ایسے بات کرتا ہوں جیسے وہ بڑے لوگ ہوں, مطلب بالغ لوگ ہوں, اس طریقے سے بات کرتا ہوں. آپ ان میں صرف سمجھ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے زندگی کے تجربے میں موجود وہ شانتی ڈھونڈ لی ہے, تو آپ خود بخود ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے. جیسے یہ معاشرہ سکھائے گا, جیسے ارد گرد سکھائے گا. فرض کرو میڈیوکریٹی سکھا رہا ہے ارد گرد کا معاشرہ, اور آپ میڈیوکر نہیں ہو, تو آپ کیا سکھاؤ گے؟ ظاہری بات, ہائر لائف ایکسپیرینس سکھاؤ گے نا. آپ زیادہ پڑھے لکھے ہو تو زیادہ چیزیں, ایک ڈاکٹر کے گھر میں بچے کو ڈاکٹر بنانا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ارد گرد ایکو سسٹم میں دیکھ رہا ہے نا وہ ساری حرکتیں ہوتی ہوئی. دوائیوں پہ بات ہو رہی ہے, بیماریوں پہ بات ہو رہی ہے, باپ پرسکرائب کر رہا ہے, لوگ اس سے آ کے مشورے کر رہے ہیں, بچہ سامنے بیٹھا ہے, تو وہ خود بخود اس تک پہنچ رہا ہے. میں کیا بنانا چاہتا ہوں یہ سوال ہی نہیں ہے. جب آپ بنانے کے پیچھے پڑتے ہیں نا, پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ پھر پابندیاں لگاتے ہیں.
پھر آپ زور زبردستی سے کام لیتے ہیں یا پھر لالچ وغیرہ دیتے ہیں، انعام کی لالچ میں ہوم ورک کراتے پھرتے ہیں، کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو تبدیلی آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہو وہ تبدیلی آپ ہو جاؤ، یہ اونلی حل ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی حل ہیں نا وہ سارے بیکار جاتے ہیں. آپ کا بچہ من حیث المجموعی اس سماجی جو لیول ہوتا ہے نا اسی کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ بچہ الٹیمیٹلی سارا ٹائم آپ کی گود میں تو نہیں بیٹھا رہے گا نا. وہ بڑا ہوگا، وہ نکلے گا باہر، وہ موو کرے گا. اب باہر اگر آپ یہاں پہ بچے کو سکھا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کی مادری زبان فرض کرو ایک ہے چینی ہے، آپ گھر میں بولے جا رہے ہیں. بستی کی جو مادری زبان ہے فرض کرو وہ اردو ہے، تو آپ کا بچہ اردو سیکھ کے رہے گا. تو وہ جو باہر کا جو لیول ہوگا نا، لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف لائف، وہ اس میں ٹرانسلیٹ ہوگا. سر یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسکول کالج میں جاتا ہے، 20-25 سال کی یہاں پہ ایک ایجوکیشن کم سے کم تو وہ کرتا ہے، اور اس ایجوکیشن کے بعد بھی وہ بچہ جو ہے کانسٹنٹ سٹریس میں، وہ انسان کانسٹنٹ سٹریس میں ہوتا ہے، لائف اسی طرح سے جیتا ہے. اگر اسے بچپن سے ہی، میں ایسا ایجوکیشن سسٹم ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں جو کہ آئیڈیل تو نہیں کہیں، مگر بچے میں کم سے کم اتنا شعور تو پیدا ہو کہ وہ ہر چیز پہ سوال اٹھانا سیکھ سکے. ہمیں تو یہاں پہ سوال اٹھانے سے دبایا جاتا ہے نا. کئی طرح کے سوال ہوتے ہیں، جب بچے کو بچپن سے بتایا جائے میرا یہ سوال ہی نہیں کرنا، یہ سوال بڑے ہوں گے، ان کو دبا دیا جاتا ہے. اگر ایسا ایجوکیشن سسٹم ہو جہاں پہ بچے کے پاس ہر قسم کا سوال اٹھانے کی ایبلٹی ہو، باقاعدہ اس کو اس چیز پہ ٹرین کیا جائے کہ بیٹا ہر چیز پہ شک کرو. میں جس طرح کہتا آپ نے ہوں بات کری تھی کہ شک جب تک آپ کا یقین میں نہ بدل جائے. میں کہتا ہوں اگر ایسا ایجوکیشن سسٹم آپ تیار کر لیں تو کیا آپ کے پاس یہ گارنٹی موجود ہے کہ اب اس میں آپ مزید امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ڈھونڈیں گے؟ کیا دنیا کے جو بہترین تعلیمی نظام بنا لیے گئے ہیں، جو بھی کھوج لیے گئے ہیں، جن ملکوں کے پاس بھی ہیں، کیا وہاں یہ سوال ختم ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں کا بندہ سٹریس سے باہر آ گیا ہے؟ ادھر بھی ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ ایک ٹول سے برآمد ہوگا نا، وچ از مائنڈ. who likes stress. آپ کا مائنڈ سٹریس سے انرجی لیتا ہے. جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں مائنڈ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کو زیادہ غذا مل رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ توانا ہوتا ہے، وہ زیادہ انوالو ہوتا ہے، وہ زیادہ زندہ ہوتا ہے. تو مائنڈ ایسی کوئی بھی چیز کیوں بنانا چاہے گا جس سے وہ نم ہو؟ نہیں. اگر آپ ایسی مطلب آپ سلوشن ڈھونڈ سکتے ہو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے، اس کو اپنے تعلیمی نظام میں ڈالے رہ سکتے ہو، لیکن آج تک کا آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ سر کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک سرٹن طرح کی لائف جی رہے ہو اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ لائف جو میں جی رہا ہوں یہ لائف کے اندر کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں رائٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جیسے ہی آپ کا پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے آپ کی لائف پوری کی پوری 180 ڈگری چینج ہو جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے آپ نے بھی ایک سرٹن لائف گزاری ہوگی، جیسے ہی آپ کو یہ کلیئر ہوا کہ یہ تو یہ پرسنل واقعہ ہوگا نا. ایجوکیشن سسٹم کو تو اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے نا. ایجوکیشن سسٹم تو کامیاب ہے، آپ کی سوسائٹی آپ اس کو لیبل دیتے رہیں اچھی ہے یا بری ہے، لیکن وہ کام تو کر رہی ہے، چل تو رہی ہے نا. یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا سسٹم ہو جس میں ایک کانشیسنیس کا ایک اگلی سٹیج دیکھے. انسان اتنے لاکھوں سالوں سے دکھ میں جیتا ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا سامنے ایکسپیرینس ہم لوگوں کو نظر آتا ہے. نبی لیول کے جو لوگ آتے ہیں، جو صوفی لوگ آتے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں یکدم چینج ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ کہہ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا ایولیوشن سسٹم، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے. یہ والی جو سٹیج ہے نا مینٹل لیول پہ، یہ ہوتی ہے میوٹیشن کہہ لیں اس کو، یکدم سے چینج ہوگی. یہ افراد کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہوتی فرد کے ساتھ ہی ہے. لیکن جو فرد ہے سسٹم جو ہے نا اگر وہی ہیویلی کنڈیشنڈ ہوگا بچپن سے ہی، مطلب اسکول میں جا رہا کچھ اور ہے، گھر جا رہا تو کچھ اور ہے، انوائرمنٹ اس کا بدلتا رہا ہے، تب تو اس کے لیے مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہیویلی کنڈیشن مائنڈ کے آزاد ہونے کا چانس موجود ہے. سر کدھر وہ جو دھیمی آنچ پہ پک رہا ہے نا فرد، جو سٹریس سے پھٹتا بھی نہیں ہے، مطلب سٹریس کا وہ لیول بھی نہیں ہوتا، اس کو معاشرہ باقی بھی رکھتا ہے اور ڈھنگ سے جینے بھی نہیں دیتا، اس کے نکلنے کے چانس کم ہیں. جو ہیویلی سٹریسڈ ہو نا، ہیوی ایگو ہو نا،
وہ ایک پوائنٹ پہ سوال اٹھا دیتی ہے، خود بخود اٹھا دیتی ہے کہ آخر جینا ہے تو یہ پین میں کیوں جیا جائے. وہ تو سوال اٹھا لیتی ہے، وہ آؤٹ آف باکس سلوشن ہے. وہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے ڈومین میں نہیں ہے، وہ انفرادی طور پہ ہوتا ہے، ہر فرد کے ساتھ ہوتا ہے. باقی یہ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ آخر اسی اسٹیٹ آف کانشیسنیس میں کیوں رہا جائے جب ہم صدیوں سے اس مائنڈ کی ڈومیننس کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل سٹریس ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں، انزائٹی کنڈیشنز بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس سے نکلنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ہمیں شعور کی اگلی سطح پر منتقل ہونا ہوگا. یہ وہ کام ہے جو ہو رہا ہے. اس کو نہ آپ تیز کر سکتے ہو نہ آپ اس کو سلو کر سکتے ہو. وہ خود بخود ہو رہا ہے. آج کے انسان کو اگر آپ غور سے دیکھو نا تو اسے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے سارے مسائل کا جو جڑ ہے نا وہ ہمارا مائنڈ ہے. وہی ٹول جس کو ہم حل سمجھتے رہے ہیں وہی اصل میں کرمنل ہے، وہی اصل میں ریزن ہے، وہی اصل میں بنیاد ہے ہمارے مسائل کی. یہ انسان اس پہ قائل ہوتا جا رہا ہے. اس کے مظاہر بالکل سامنے ہیں. آپ کے نفسیاتی مسائل کے ڈاکٹرز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا ڈرگ یوزیج بڑھتا جا رہا ہے، الکوہلزم بڑھتی جا رہی ہے. ساری یہ الکوہلزم، یہ ڈرگ کا یوز کیا ہے؟ یو آر وانٹنگ اسکیپ فرام یور مائنڈ. آپ اس مائنڈ کو کسی طریقے سے چپ کرا دینا چاہتے ہیں. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ سب کانشیسلی یہ مان ہی رہے ہیں کہ مائنڈ چپ ہو اس وقت جو حالت ہوتی ہے وہ مزیدار ہوتی ہے. تو آپ اس کے خلاف ایک بغاوت جو ہے نا وہ آلریڈی برپا ہو چکی ہے. اب یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے، کیا روپ بھرتی ہے، یہ تو فیوچر بتائے گا. زندگی کے تجربے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، مائنڈ کو کیسے آپ اپنے لیے یوزیبل بناتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کے ہاتھوں یوز ہوتے رہیں. یہ ہوگا، لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ ایک منظم قسم کی کوشش کے ذریعے سے اس کو تیز کر دیں. کیونکہ آپ جو کوشش کریں گے نا اس وقت وہ مائنڈ کے ذریعے سے کریں گے. اسی مائنڈ کو کمزور کرنے کے لیے مائنڈ آپ کو ٹول نہیں بنا کے دے گا. مائنڈ کی نیچر کو سمجھے نا کہ آپ سے ٹائم ٹیبل بنواتا ہے اور پھر اسی ٹائم ٹیبل کے خلاف آپ سے کام کرواتا ہے. اگر آپ نے اسکول کالج میں ٹائم ٹیبل بنائے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیسے ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اور اسی مائنڈ کے ذریعے سے وہی مائنڈ دلیلیں دیتا ہے اس کو توڑنے کی، اس سے باہر نکلنے کی. تو یہ ہوگا ود دی پیسیج آف ٹائم. یہ ہو رہا ہے. لوگوں میں ایک قسم کی بغاوت موجود ہے. وہ جو نیا شعور ہے وہ بیسیکلی ابھر رہا ہے. اگر آپ کو عجلت ہے تو پرسنلی انلائٹنمنٹ کا واقعہ ہر وقت آپ کے لیے دستیاب ہے. بیٹھ جائیں آپ میڈیٹیشن میں. کون سی چیز انسان کو روک رہی ہے؟ بھائی پین اور سٹریس کو جی رہے ہو، جی رہا ہے نا آج کا انسان. تو آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں آخر کیا چیز ہے جو روکتی ہے آپ کو؟ سر کنڈیشننگ، پاسٹ کی کنڈیشننگ. اگر آپ یہ سمجھ گئے نا کہ پاسٹ کی کنڈیشننگ رکاوٹ ہے زندگی کے تجربے کو مکمل طور پر ہولسٹکلی فیل کرنے کے لیے، ہولسٹکلی ریسیو کرنے کے لیے اگر رکاوٹ ہے، اس پوائنٹ پہ تو آپ پہنچ گئے ہو. اب کیا رکاوٹ ہے؟ یہ سمجھ آپ میں آ گئی نا کہ میں کنڈیشنڈ ہوں. کنڈیشنز کے توڑنے کے لیے یہ ایک سمجھ کافی ہے کہ میں کنڈیشنڈ ہوں. توڑ دیں. یہ سمجھ آپ بیٹھنا شروع کر دیں، اپنے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. پھر میں کہتا ہوں پریکٹیکل حل چلو کہتے ہیں، آپ 1 گھنٹے کے لیے میڈیٹیشن میں بیٹھنا شروع کر دیں. اس سمجھ کے جو لوگ ہیں نا وہ دنیا میں گنتی کے آتے ہیں. تو گنتی ہر دور میں بھی گنتی کے آتے ہیں. ہاں، ہر دور میں گنتی کے آتے ہیں، ہر دور میں گنتی کے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ہائر لائف یا ہائر ایکسپیرینس آف لائف کو تو حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک آپ کی جبلت، ایک آپ کی سرشت ہے اسپیشی کی بقا. آپ کی ایز اے اسپیشی بقا میں سب سے اہم ترین رول آپ کے مائنڈ نے پلے کیا ہے. آپ سروائیول کی اس ریس میں
اگر آج خود کو آگے کھڑا ہوا پاتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ یہ مائنڈ ہے. ورنہ آپ کسی بلی سے تیز نہیں دوڑ سکتے, ہاتھی سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں, شیر سے زیادہ پھرتیلے نہیں ہیں, پھر بھی آپ ان سب سے آگے کھڑے ہیں اس وقت ریس میں. کس بیس پہ کھڑے ہیں؟ مائنڈ کی بیس پہ. تو لوگوں کی ایک تھوڑی اکثریت جو ہوتی ہے نا, تھوڑی اقلیت جو ہوتی ہے, وہ آپ کو اس طرف بلاتی رہتی ہے, ہمیشہ بلاتی رہے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں, فرض کریں جیسے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں غاروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمالیہ پہ جا کے بیٹھ گئے. اگر آپ کے شہروں کے سارے لوگ نکل کے غاروں میں جا بسیں گے, اس پہ جا بسیں گے, پہاڑوں پہ جا بسیں گے, ہمالیہ کی چوٹیوں پہ مراقبے بیٹھے کر رہے ہوں گے, تو آپ کی ایز اے اسپیشی بقا کے کتنے چانسز رہ جائیں گے؟ وہ بھی تو پھر مائنڈ کا ہی کنسیپٹ ہے نا, ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے, کیونکہ وہ بھی مائنڈ کا ہی کنسیپٹ آ جاتا ہے. مائنڈ نے ایک طرح سے لائف جی ہے, گزاری ہے, اب وہ کہتا ہے پہاڑوں میں جانا ہے, وہاں پہ جا کے مجھے وہ چیز ملے گی, تو مجھے نہیں لگتا وہاں پہ جا کے وہ چیز ملے گی. وہ بھی مائنڈ کی ہی ٹرک ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک سمجھتے ہیں نا, عام طور پہ ایک اسکیم یہی سمجھتے ہیں کہ صوفی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ میڈیٹیشنز جا کے کرو, مراقبے جا کے کرو, غاروں میں جا کے بیٹھ جاؤ, جنگلوں میں جا کے پھرو, صحراؤں میں جا کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ بتا رہا ہے, بٹ عام طور پر ہم اس کا طریقہ کار یہی سمجھتے ہیں, جبکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بھی مائنڈ کی ایک ٹرک ہے اس کام کو نہ کرنے کی. میڈیٹیشن تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ماورائے مائنڈ تجربہ تو آپ کو روز نیند میں بھی ہو جاتا ہے. وہ جو نیند میں ہو جاتا ہے وہ آپ جاگتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. ماورائے مائنڈ کھڑے ہو کے جس وقت بھی آپ زندگی کو دیکھتے ہیں وہ پیسفل لگتی ہے. مسئلے زندگی کے ساتھ تو ہیں ہی نہیں, مسئلے تو ہیں مائنڈ کے ساتھ. لائف کے پاس سیدھی سچویشنز ہوتی ہیں, ان کو لیبل دے کر مائنڈ جو ہے نا انہیں مسئلہ بنا دیتا ہے. میں اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ اگر 100 بچہ بیٹھا ہے, 100 بچے کو بتایا گیا بچپن سے, چھوٹے ہوتے سے ہی, کہ بھئی یہ سوسائٹی ہے, یہ اسی طرح سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں اسی طرح کی بلیفس ہیں, اور ہر بلیف ایک نئی قید ہے, ٹھیک ہے, ایک نیا کنسیپٹ ہے, ایک نیا, ایون کہ پیسے کا یہ تو نہیں کنسیپٹ بتاتے نا, نہیں بتاتے. کہہ کے کیسے بتائیں گے؟ وہ تو بتائیں گے نا کہ دوڑو, بھاگو, کمپیٹ کرو, مقابلہ کرو, اول نمبر پہ آؤ. اسی لیے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ رائٹ ایجوکیشن کی طرف میں آ رہا ہوں. رائٹ ایجوکیشن جس طرح سے آپ کی ویڈیو سنتے ہیں نا تو سمجھ آتی ہے, وہ پتہ لگتا ہے کہ ایک سرٹن طرح کی ڈائریکشن مل رہی ہے, پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہے جو اسکول میں آ سکتا ہے. جو ایجوکیشن ہے نا, جو ایجوکیشن رائٹ رانگ نہیں ہے. جس ایجوکیشن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جس ایجوکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک سوسائٹی ہے, اس کی کچھ ضرورتیں ہیں, ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک ٹول ہے. ہم اپنی ویڈیوز میں جب اگر کسی قسم کا علم میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ علم ہے ہی نہیں, یہ بیسکس ہیں, یہ ABC ہے. ABC کو کون علم کہتا ہے؟ علم تو کہتا ہے نا کہ فارمولے لکھے ہوئے ہوں کیمسٹری کے. علم تو آپ کہیں گے نا غالب کی شاعری کو, لیکن غالب کی شاعری یا وہ جو ریاضی کے گہرے اور پیچیدہ لکھے ہوتے ہیں فارمولے, وہ ABC تو نہیں, مطلب ABC سے مل کر بنے, ABC سے باہر سے تو نہیں آئے ہیں نا. تو وہ جو زندگی ہے نا, زندگی, آرٹ آف لائف, وہ زندگی کا علم آپ کے پیدائش کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے. کمپلیکسٹیز آپ نکال رہے ہیں نا, زندگی تو آپ کے پاس سادہ انداز میں آتی ہے. اسے آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ ایجوکیشن پہ اتنا زور دیتے ہو نا, بیسیکلی آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہو. آپ انلائٹن کرنے کی کوشش مت کرو, انلائٹن ہو جاؤ. دا اونلی سلوشن آپ کے پاس جو ہے نا, کیونکہ اگر آپ زندگی کو اور سوسائٹی کو پیسفل دیکھنا چاہتے ہو نا, آپ ہو جاؤ, آپ کو نظر آئے گی. آپ ڈپریسڈ ہو تو آپ کو یہ ساری سوسائٹی ڈپریسڈ نظر آئے گی. یہ چیز تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر زیادہ تر مقدار میں لائف از اے پرسنل ایکسپیرینس, اٹ از ٹوٹلی آبجیکٹیو. زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں نا, ہولسٹک لائف از اراؤنڈ یو, revolves around you. It is not about society. سوسائٹی میں آپ کو, مطلب مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے کہ سوسائٹی میں آپ کو مسئلے ہی مسئلے نظر آئیں. مجھے مسئلے نظر نہیں آتے. اگر آپ کی سوسائٹی زندہ ہے, ورکنگ کنڈیشن میں ہے, تو اس میں وسائل زیادہ ہیں, مسائل کم ہیں.
آپ کو باہر جو لوگ ملیں گے نا، آپ کو 100 میں سے 99 لوگ اچھے لوگ ملتے ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. ایک آدھ بندہ ایسا مل جاتا ہے. آپ کی نظر فوکسڈ ہو گئی ہے کیونکہ مائنڈ کو پسند ہے مسئلہ ڈھونڈنا تاکہ وہ حل کر سکے مسائل. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دماغ ایک ایسا کتا ہے جسے مسئلے کی ہڈی چاہیے، تو وہ ہڈی ڈھونڈ لیتا ہے کیونکہ اس کی نظر اسی پہ ہے، فوکس اسی پہ ہے. ادروائز معاشروں کے ساتھ کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. جب بھی مسئلہ ہوتا ہے فرد کے ساتھ ہوتا ہے. فرد انڈیویجولی بیٹر پرفارم کر سکتا ہے زندگی کے تجربے کے حوالے سے. شرط اس کی یہ ہے کہ اس فرد کو بیٹھنا ہے، انالائز کرنا ہے، انٹلیکٹ کو استعمال کرے، ماورائے انٹلیکٹ ہو کے دیکھے، ہر طریقے سے دیکھے. یہ دماغ جو مسلسل اس سے کچھ کروائے جا رہا ہے، اسے دوڑائے جا رہا ہے، اس کے ساتھ بات کرنا سیکھے، آنکھیں بند کر کے اپنے ساتھ بیٹھنا سیکھے. یہ سارے تجربے ہیں، چھوٹے چھوٹے تجربے، وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ اپنے ساتھ کھیلنے کے علاوہ ہر کھیل کھیل رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ یہ کھیل شروع کریں نا. کہ مائنڈ آپ کو دوڑا رہا ہے تو مائنڈ سے باتیں کریں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی باہر سے، کوئی دوسرا ایجوکیشن سسٹم ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی دوسرا ایسا میکینزم بنا دے کہ جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے. چلے چھوڑ دیں، ساری سوسائٹی تک وہ ایجوکیشن سسٹم نہیں پہنچا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ ویڈیو سنتے ہیں، یہ کانٹینٹ سنتے ہیں اور یہ آپ کو لگتا ہے سو دیں گے، یہ لگتا ہے آپ کو رائٹ ایجوکیشن ہے، لگتا ہے نا. یو لیو ود دس. آپ تک تو پہنچ ہی گئی نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فوکس کسے بنا رہے ہیں؟ دوسرے کو، کہ سارا معاشرہ ایسا ہو جائے بھی آپ کسی ایک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھو تم انلائٹنڈ ہو گئے، ساری دنیا ان انلائٹنڈ ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی زندگی کا تجربہ شاندار ہے. ساری دنیا انلائٹنڈ ہے اور آپ انلائٹنڈ ہو تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی زندگی کے تجربے سے. زندگی کا تجربہ پرسنل ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ پورے سسٹم کو جو آپ نے اتنی محنت سے کھڑا کیا ہے اس کو ہلا پھینکو، اس کو مار پھینکو، اس کے خلاف بغاوت کر دو، ہٹو بچو، یہ سارے نعرے بازی شروع کر دو، دعوے بازی شروع کر دو، اس سے بیٹر وے کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھو. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ہو گئے ہو، میں کہتا ہوں انٹلیکچولی ہی، تو آپ اپنے ساتھ بیٹھو. میں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے غصہ جو ہے میرا بی پی بڑھاتا ہے، پھر بھی میں کیوں غصہ کر رہا ہوں. آپ بیٹھو، اپنے ساتھ یہ سوال رکھو. آپ کچھ عرصے تک اگر آنکھیں بند کر کے اس فیلنگ کے ساتھ رہتے ہو تو آپ اس پہ کنٹرول کر لو گے. ابھی غصہ آتا ہے تو آپ غصہ نہیں کرتے، آپ غصہ ہو جاتے ہو، آپ وہی چیز ہو جاتے ہو. وہ کنڈیشنز ہیں، وہ سارا کچھ ہے، اٹس اوکے. لیکن اگر آپ اسے میں کہتا ہوں جاگتے ہوئے غصہ کرو، جانتے ہوئے غصہ کرو. تم موجود رہو اور غصہ کرو، پھر کر کے دکھا دو غصہ. پھر نہیں ہو سکتا، پھر وہ ایکٹ تم غائب ہو جاتے ہو، تم وہی ہو جاتے ہو. جب غصہ کرتے ہو غصہ ہو جاتے ہو، لالچ کرتے ہو لالچ ہو جاتے ہو. یہ سمپل سا مسئلہ ہے. آپ جب ایجوکیشن سسٹم کو اور پورے اسٹرکچر کو اور سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہو نا، یہ پھر اور ڈومین ہے، سوشل ورک کی ڈومین ہے. وہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، نہیں، وہ لوگ کرتے رہیں گے. ہم بدلنے کی سوسائٹی کی بات نہیں کر رہے. ہم کسی چیز کو ہم بات کریں انڈرسٹینڈنگ کی، مائنڈ کے لیول پہ. مائنڈ نے ایک صدیوں سے ایک طرح کا جینا سیکھا. انڈرسٹینڈ کون کرے گا؟ انڈیویجول مائنڈ کرے گا نا. انڈیویجول مائنڈ کرے گا نا. سارے مل بیٹھ کے تو نہیں کرو گے انڈرسٹینڈ. اب دو لوگ بھی اگر غور و فکر کرنے بیٹھیں کسی ایک واقعے پر تو دونوں مختلف نتیجے، مختلف پرسپیکٹیوز کے ساتھ جائیں گے نا اس مسئلے کی طرف. تو پھر تو اور جنگ نکل آئے گی. دیکھیں نا، مذہب جو آتے ہیں وہ اسی الٹیمیٹ ریئلٹی کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں. فرقوں میں کیوں بٹے بیٹھے ہوتے ہیں؟ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شلوار کیسے باندھنی ہے اور پائچہ کتنا اوپر ہو کتنا نیچے ہو اور داڑھیوں کا سائز کیا ہو، اس پہ فرقے کیوں بن جاتے ہیں؟ لڑائیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ اجتماعی واقعہ ہے نہیں، مذہب پرسنل واقعہ ہے. یہ پرسنلی آپ یہ انقلاب پرسنل ہے. لیکن جب آپ اس انقلاب میں سے گزر جاتے ہو نا تو آپ خود بخود ایکسپینڈ ہوتے ہو. جیسے پھول ہے نا، پھول ابھی کلی ہے نا، ساری خوشبو اس کے اندر بند ہے. وہ پھول کھل گیا نا تو اس کی خوشبو خود بخود پھیل جاتی ہے. یہ ایکسپینشن ہے پھول کی. پھول ایکسپینڈ ہوا اور 10-10 20-20 میٹر تک چلا گیا.
क्योंकि खुशबू के ज़रिए से वो अपने होने का पता दे रहा है। दीवार की पिछली तरफ फूल है और अब तक खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू बता रही है कि दीवार की परली तरफ फूल मौजूद है। तो जब आप इस तरह के इनकलाब से गुज़रते हो तो आप क्या करते हो, 10 मतलब वो फूल जब खिल जाता है 10 नाकों तक उसकी खुशबू पहुंच जाती है, वो इन्फॉर्मेशन, वो अवेयरनेस उन तक पहुंचती है। ये जो ट्रू टाइप ऑफ गुरुज होते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं, उन्हें कहना थोड़ी पड़ता है। वहाँ जाकर लोग उनमें वो जैसे लाओ त्सु कहता है ना कि गुरु तालीम देता है बिना कुछ बोले। फिर आजकल के इंसान जो आपको सुनते भी हैं, उनके ज़ाहिर बात है कई ज़्यादातर लोगों के बच्चे भी होंगे, कुछ लोग आगे जाके शादी भी करेंगे, तो वो अपने बच्चों का तो सोचेंगे कुछ ना कुछ कि हमने भी करना है। अगर तो वो इनको इसी सिस्टम में डालेंगे तो वो भी वैसे ही बनते जाएंगे। उनको 2 हवालों से सोचना चाहिए। एक हवाला तो सीधा सीधा है, आपके समाज ने कुछ चीज़ें पैदा कर दी हैं, मुआशी ज़िंदगी, आपकी समाजी ज़िंदगी, आपकी सियासी ज़िंदगी, उसके हवाले से ट्रेनिंग के तरीके मौजूद हैं आपकी सोसाइटी के मुताबिक, तालीमी निज़ाम भी है, मोरल वैल्यूज़ भी हैं, वो सारी की सारी उसके मुताबिक वो सीखेंगे। आप चाहो ना चाहो वो सीख जाएंगे बच्चे। आपके पास क्या है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि आपका बच्चा ज़िंदगी के तजुर्बे को गहराई से फील करे, इस पल को फील करे। जब मैं ज़िंदगी कहता हूँ तो वो ये पल है। अगर आप इस पल को ज़िंदा रहते हैं तो आपका बच्चा ये चीज़ सीख जाएगा। अगर आप एब्सेंट माइंडेड हैं तो बच्चा आपका ये सीख जाएगा। तो वो चेंज जो आप बच्चे में चाहते हो वो चेंज आप खुद बन जाओ, वो चेंज आप सोसाइटी में चाहते हो वो चेंज आप खुद बन जाओ। बिलीव यू मी कि एक भी स्टेप जो शुरू किया गया है ना वो रुकता कहीं नहीं है, एंड तक जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाकर इख्तिताम पजीर होगा। आप अगर ये माइंड डोमिनेटेड दुनिया देख रहे हो तो माइंड ने ये नर्व कनेक्शंस का ये जो सारा सिस्टम हमारे पास मौजूद है ना, ये इसने कहीं से सफ़र शुरू किया था जो आज ये इतना बड़ा हेला बन गया है, इतना बड़ा इफरीत बन गया है। तो कहीं ना कहीं से इसने बेबी स्टेप्स उठाए हैं। आप दूसरी तरफ वो बेबी स्टेप्स उठा लो। आप टाइम एंड स्पेस के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप क्यों चाहते हो कि आपके होते हुए सारी दुनिया बदल जाए? मतलब मैं अगर बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब की इन वीडियोज़ के ज़रिए से मैं पूरी दुनिया बदल दूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। और बदलने का ख्याल ही बेसिकली जुल्म है, ये तशद्दुद है। आपको दूसरा उस हालत में कबूल नहीं है। ज़िंदगी को कबूल है, नेचर को कबूल है, हवा को कबूल है, फ़िज़ा को कबूल है, इकोसिस्टम को कबूल है, आपको खुदा को कबूल है, आपको कबूल नहीं है। नहीं, मुझे कबूल तो तब्दील करने की ख्वाहिश ही क्यों हो? कबूल की सतह पे नहीं, हाँ, उस लेवल में ये कह सकते हैं। अगर आप ये समझते हो कि मेरी ज़िंदगी का तजर्बा शानदार हो गया है तो ये खैर खाही है कि मैं चाहता हूँ कि ये शेयर हो, ये लोगों को, ये लोग एक दौलत मुझे मिली है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी सारी जो सारी बस्ती है, सारा गांव है ना, ये अमीर हो जाए। ये हर बंदा सोचता है। तो आपका अमीर हो जाना इन इटसेल्फ शुरुआत है इस बस्ती के अमीर हो जाने की। तो क्या ये इस सेंस में आप इसको कह सकते हैं कि ये ख्वाहिश में नहीं ढलती, कि ये ख्वाहिश नहीं है कि ख्वाहिश जो भी चीज़ ढलेगी ना वो नाकामी के एहसास पर ख़त्म होगी। जब भी आप इस तरीके से ज़बरदस्ती लोगों को बदलने की कोशिश करेंगे, एक फ़र्ज़ करें ना, आरएसएस है, हिंदुओं की तंजीम है जो हिंदुत्व थॉट को फैलाना चाहती है, क्या कर रही है? आपने अपनी इस्लामी दुनिया में देखें, दाश, तालिबान जैसी तंजीमें बनी, गन उठा ली कि आप इस तरीके से रहो, इस तरीके का लिबास पहनो। क्या उससे आपकी ज़िंदगी का तजर्बा शानदार हो गया है? कतई नहीं होता। वो क्या कर रहे थे? मतलब वो बदनीयती से थोड़ी कर रहे थे, जो अपने आप को मरने मारने के लिए तैयार हो गए थे। बदनीयती तो नहीं कह सकते, खलूस था ना उनमें कि यार ये इस्लाम बेहतरीन निज़ाम हयात है, ईसाइयत बेहतरीन निज़ाम हयात है, बुद्ध मत बेहतरीन है तर्ज़ हयात है, लोग इसे अडाप्ट क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने गन्ने उठा लिए और लोगों को बदलना शुरू कर दिया। क्या बदल लिया? उल्टा क्या किया कि वो जो मोतबर नज़रियात थे मज़हब के, उनको भी गहना दिया, बाकी दुनिया के लोग उनसे मुतनफ़िर हो गए। तो ये तब्दीली की ख्वाहिश जो होती है, इसको ख्वाहिश बनाना ही नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी का तजर्बा शानदार हो गया, एक्चुअली पूरी कायनात जो है ना वो शानदार हो चुकी है। आपके लिए हो चुकी है, आपके लिए नहीं। ये जिसे आप दुनिया कहते हो ये आपकी दुनिया है। जितने लोग घूम फिर रहे हैं ना उतनी दुनियाएं हैं, हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से परसीव कर रहा है उसको। जिस स्टेज पे बाकी अगर आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जिन टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं मैं तो कहता हूँ उन पे करें।
बायोलॉजी पढ़ा रहे हो ना, इम्प्रूव योर बायोलॉजी। साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। ये सारे के सारे रास्ते बन जाते हैं अगर सही तरीके से उसकी तरफ बढ़ा जाए ना। तो आपका जो स्ट्रक्चर में मौजूद जो भी निज़ाम तालीम में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उनको सही तरीके से पढ़ाना शुरू कर दो, उनको डीप पढ़ाओ, गहरा पढ़ाओ, उनके बारे में समझ पैदा करो, वही पोर्टल बन जाएंगे, तो बेसिक वही लेवल रास्ते पे बन जाएंगे। आप कह रहे हैं कि अपने आप के साथ ईमानदार रहो, और जब एक कोई ही भी काम ईमानदारी है अपने आप के साथ, ईमानदारी से किया जाता तो वो ख्वाहिश में नहीं ढलता। बिल्कुल नहीं रहता। वो ख्वाहिश बेसिकली आपके नाकाम होने का गहरा एहसास है। ख्वाहिश क्यों डले? मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मुझे पता है मैं बन जाऊँगा, ये ख्वाहिश क्यों डले? आई नो माई सेल्फ, मैं बन जाऊँगा। मैं ये दीवार तामीर करना चाहता हूँ, ये ख्वाहिश की बात क्या है? कैपेसिटी है, मेरे जहन में ये थाट है, उठ के मैंने दीवार बना दी। ख्वाहिश भी तब डालते हो आप जब आपको पता है कि आप ये नहीं कर सकते, फिर आप उसके साथ माइंड की सतह पर ना उसको ख्वाहिश बनाते रहते हो। शाहरुख खान बन गए आप, टॉम क्रूज़ बन गए आप, इमरान खान बन गए आप। पता है कि आपके अंदर ये पहले से यकीन है कि ये मैं नहीं बन सकता, आपने उसे ख्वाहिश बना दी। इस सेंस में फिर देखा जाए तो और ख्वाहिश के अल्टीमेटली जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी में बीती ख्वाहिशें जो पूरी हुई जो नहीं हुई दोनों को उठा के देख लीजिएगा, सारी दुख पे ख़त्म होती हैं। उसकी वजह यह है कि ख्वाहिश में लाइफ जो होती है वो मिस हो जाती है। ख्वाहिश इज़ रिलेटेड टू फ्यूचर ऑलवेज, इसका ताल्लुक़ ही मुस्तकबिल से है। जो है उसकी ख्वाहिश थोड़ी करते हैं। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं इसकी ख्वाहिश थोड़ी करूँगा, इससे अच्छे की ख्वाहिश करूँगा ना, वो अच्छा जो मेरे पास मुस्तकबिल में आना है। तो आपने मिस क्या किया? इसके मज़े को मिस कर दिया। ये फ़ोन जो इस वक्त आपको दस्तयाब था ना, उसके मज़े को मिस कर दिया, और वो जो आपके पास नहीं है ना, आप फ्यूचर में चले गए। यू मिस्ड द पॉइंट, यू मिस्ड द लाइफ, एंड व्हेन यू मिस्ड द लाइफ, मैं उसे कहूँ ना मज़हब की ज़बान में, यू मिस गॉड। आप खुदा को मिस करते हो, रियलिटी को मिस करते हो। अपने साथ बैठना, इंडिविजुअली प्रोसेस करना अपनी चीज़ों को, वो वाहिद तरीका है। कोई कलेक्टिव सिस्टम किसी भी माशरे को कभी नहीं बदल पाया है। कलेक्टिव सिस्टम बदले हैं, जब भी बदले हैं ना, इंडिविजुअल्स की वजह से बदले हैं। अरब के एक तबाह हाल खित्ते में एक शख्स पैदा होता है, और एक ऐसी जगह पे पैदा होता है जहाँ उस वक्त मौजूद दो सुपर पावर्स हुकूमत करना भी पसंद नहीं करती कि ये बेआबो गया ज़मीन है, उजड़ से लोग हैं, अनपढ़ से लोग हैं, यहाँ क्या हुकूमत करना। और वो इंडिविजुअल वहाँ पैदा होता है, और उन दोनों नाम निहाद तरक्की याफ्ता दुनियाओं को निकल जाता है। बेसिकली वो होता क्या है, वो शख्स अपने आप को फ़र्द माशरे को बदल देता है। जब आप कहते हो ना एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से, पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए से, मुआशी पॉलिसियों के ज़रिए से फ़र्द को बेहतर करना ना, आप उल्टा चल रहे हो। गुरूज़, मुर्शिद, सूफ़ी, नबियों को गौर से देखो, अफराद पे काम करते हैं, इदारों में थोड़ी काम करते हैं। वो लोग तैयार करके मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही लोग बाहर निकलेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, इदारे चलाएंगे। अब आपके घर में लालच चल रही है, आपके घर में मुकाबला चल रहा है, आपने ये बच्चे तैयार करके छोड़े हैं। कोई हुकूमतों में बैठा है, कोई फ़ौज में बैठा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट में बैठा है, कोई वापडा में बैठा है, कोई निज़ाम तालीम में बैठा है, वही कुछ कर रहा है जो आपने उसे सिखा के वहाँ भेजा है। अगर आप यहाँ उनको एक अच्छी ईमानदार स्मूथ ज़िंदगी गुजारना सिखा देते, और यही बच्चा जाकर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता, प्रेसिडेंट बनता, वज़ीर आज़म बनता, किसी इदारे का सरबराह बनता, तो वो और तरीके से बिहेव करता, इस तरीके से पावर स्ट्रगल में ना पड़ता, ज़िंदगी के तजर्बे के साथ ईमानदार रहता, तो खुद ब खुद माशरा बेहतर होना शुरू हो जाता। सो फ़र्द मुतासर करता है माशरे को, ना कि माशरा मुतासर करता है आपको। उम्मीद है इस सवाल का जवाब हुआ।